خدائے ذوالجلال کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ کو سلام پہنچے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر ارشد خان. آج ہم یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نعیم اوان صاحب، جو کہ میڈیا کی تمام تر پیش رفت جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور ہم اس بات کو جانیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کرسمس کی آمد ہے، اور نعیم اوان صاحب جو ہے وہ فلائی رفائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ حصہ لیتے ہیں. آج ہم ان کے ویوز جو ہے وہ جاننے والے ہوں گے کہ یہ کرسچن کمیونٹی کے بارے میں اور خاص طور پر کرسمس کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ سر. آپ تشریف لے کر آئے آفس میں، اور اس امید کے ساتھ کہ جو آپ کا بی ایل چینل ہے، جو اس وقت موجودہ حالات ہوں، چاہے وہ نگانی آفات ہوں، چاہے وہ کرونا جیسے حالات کے اندر، اور پیش حقیقی طور پہ آپ جو نمائندگی کر رہے ہیں پاکستان کی اور عوام کی، اور خاص طور پہ جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے یا پھر اور جو جس سے تعلق رکھنے والے معاملات کو جو چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی بالکل کرسمس کا جو ہے وہ آمد ہے، اور نیو ایئر کی بھی آمد ہے. کیونکہ پاکستان نے جب وجود میں آیا تو وہ 27 رمضان اور جمعے کا دن اور کلمے کے نام سے وجود میں آیا. جب پاکستان وجود میں آیا تو اس ملک کے اندر ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک جو ہے وہ زبان بولنے والا یا کسی ایک فرقے سے تعلق رکھنے والا، کسی ایک کی کوئی ذمہ داری تھی. سب نے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. خاص طور پہ جو کرسچن کمیونٹی پاکستان میں موجود ہے، جن کی لمسم اپروکسیمیٹلی جو تعداد ہے وہ تقریباً 2 کروڑ سے اباف اس وقت، جو میں نہیں کہتا، یہ اس وقت الیکشن کمیشن کہتا ہے، جن کا اسٹیک ہے اس پاکستان کے اندر. اور جتنے پیسفل لوگ ہیں، جتنے ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، اور جو خدمات پاکستان میں انہوں نے انجام دی، میں نہیں سمجھتا کہ اور کوئی ایسا جو ہے وہ بیس کے اوپر کسی نے جو ہے وہ ورک کیا ہو. حالانکہ یہاں ہمارے پارسی بھائی بھی اس ملک کے اندر موجود ہیں، ہندو کمیونٹی بھی اس ملک کے اندر موجود ہے، لیکن جو ذمہ داریاں اور جو رسپانسبلٹیاں اپنا ملک سمجھ کے جو ہے وہ ادا کی. کیونکہ اب کرسمس کی آمد ہے، اور کرسمس کے موقع پر میں تمام ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے، میں ان کو ایڈوانس میں جو ہے وہ مبارکباد پیش کروں گا. کیونکہ اس وقت جو حالات بنے ہوئے ہیں، اس وقت پورے خطے میں، پوری دنیا کے اندر کرونا جیسی عالمی وبا، کیونکہ لاسٹ ایئر بھی مجھے یاد ہے، کیونکہ نومبر کے اندر یہ کرونا جیسی وبا آئی تھی، اور نومبر سے لے کر اب نومبر دوبارہ چل رہا ہے. تو اس وبا کے اندر بہت سارا نقصان ہمیں اٹھانا پڑا. ہمارے پاس خاص طور پہ جو ہماری مساجد ہیں، جو ہمارے امام بارگاہ ہیں، چاہے وہ ہمارے مدرسے ہیں، خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، اسی طریقے سے مندر ہیں، اور جو چرچز جس میں عبادتیں ہوتی ہیں، چرچز کے اندر وہ عبادت گاہیں جو ہے وہ بند کر دی گئیں. لیکن ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. جو کچھ اس ملک کے اندر، جو اس وقت وبا کے اندر، ہم سب چیزوں کو، سب لوگوں کو ساتھ لے کے ہمیں چلنا چاہیے. کیونکہ اب کرسمس جو ہے اس میں تھوڑا وقت رہا ہے. اس تھوڑے وقت کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو ہے وہ پیش اور نمائندگی کے ساتھ جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے ان کے ساتھ، اور کرسچن بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہوتی رہتی ہے. صرف نیو ایئر جو ہے وہ اسپیشلی میں یہ نہیں کہوں گا کسی ایک قوم یا کسی ایک جو ہے وہ کسی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے کا کوئی ایک جو ہے وہ پروگرام ہو. اس میں تمام جو پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ سب سیلیبریٹ کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہی ہوں کہ اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ خدا تعالیٰ اس نگانی جو آفات ہے، جو اس وقت عالمی وبا، اس سے نجات ملے، تاکہ اچھے سے بہتر نمونے سے ہم اپنی جو ہماری جہاں ہمارے اجتماعی طور پر جہاں ہم عبادتیں کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے چرچز ہوں، چاہے وہ ہمارے مندر ہوں، چاہے وہ ہماری جو ہے وہ مسجدیں ہوں، چاہے وہ امام بارگاہ ہیں، چاہے وہ مدرسے ہوں، دعا گو ہیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک سے نجات جو ہے وہ ہمیں دلائے. اور ہم جیسے پہلے اس نیو ایئر کو پاکستان کے اگر میں بات کروں حساب سے اس کو سیلیبریٹ کرتے رہیں، جیسے پاکستان کے اندر ایک جوش و جذبے کے ساتھ ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے، ہماری خواتین جس جذبے کے ساتھ، خاص طور پہ جو روڈوں پہ، خاص طور پہ جو انٹرٹینمنٹ پلیسز ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے مختلف قسم کے جو ہے وہ جہاں ہمیں اسپیس ملتا ہے، جہاں ہم جا کے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نجات ملے گی. اور جیسے آج سے 2 سال پہلے ہم سب اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے، انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ سیلیبریٹ کریں گے. آئیے ویورز، ہم اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور پھر ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट पास्टर अरशद खान BTL TV से। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्की हालात भी ख़ास तौर पर कोरोना जैसी वबा और PDM के और पीपल्स पार्टी के जलसे और क्रिसमस की भी आमद है और क्रिसमस करीब है, तो हम नईम अवान साहब से जानना चाहेंगे कि वो अपना क्या इजहार ख्याल जो है वो क्रिसमस के बारे में और कोरोना वबा जो फैली हुई है उसके बारे में क्या व्यूज़ देना चाहते हैं। देखिए, बात ये है कि इस वक्त बिल्कुल आपने बात ठीक कही और क्रिसमस न्यू ईयर की भी आमद है और इस वक्त जो सियासी गिरफ्त है वो बड़ी इस वक्त सख्त और आवाम इस वक्त सफ़र कर रही है। किसी को समझ नहीं आ पा रहा है कोरोना जैसी आलमी वबा के अंदर क्या करना है और किस तरीके से करना है। और PDM के जो मुश्तरका तौर पे जलसे हो रहे हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर, और बिलावल भुट्टो साहब ने बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड कह दिया है कि जनवरी का सूरज जो है वो तहरीक इंसाफ नहीं देख सकेगी। असल बात ये है कि 2018 जो है वो कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक है। 2019 का कोरोना जो था वो कुछ लोगों को उसने बिगाड़ पैदा किया, लेकिन जो 2018 का इलेक्शन था उसने सिरे से बिगाड़ पैदा किया। बात ये है कि आज तकरीबन 2.5 साल हो गए। 2.5 सालों के अंदर तहरीक इंसाफ का जो फोकस है वो एक ही फोकस है कि साबका चोर थे। मैं ठीक है, अब इस वक्त तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये अपोजिशन क्यों रोडों पर है? साहब अगर चोर थे तो 47 रुपये की चीनी बेचते थे। अभी फरिश्ते नाफिस हैं, मुल्क पे 115 रुपये की चीनी मार्केट में दस्तियाब बड़ी मुश्किल से। साहब का चोर थे, 42 रुपये आटा मिलता था, आज 75 रुपये का आटा मार्केट में दस्तियाब है। 2 सालों के अंदर इस वक्त फरिश्ते नाफिस हैं। साहब का चोर थे, 47,000 रुपये पर तोला केजी जो है वो पर तोला जो है वो सोना मिल जाता था, आज 1,30,000 पे चला गया। साहब का चोर थे जिस पे इमरान खान साहब खुद बिल जला दिया करते थे, कहते थे 8 रुपये यूनिट, बहुत महंगा यूनिट है। आज फरिश्ते नाफिज हैं, आज 22 रुपये पे यूनिट लेके चले गए। जो डॉलर जो 116 का था, 116 का डॉलर 170 तक इन्होंने पहुंचा दिया। आज हम क्यों कहते हैं कि जनवरी में चले जाएंगे? वजह क्या है, उसकी रीज़न क्या है? जो लोग आमरीत के रास्ते से आते हैं उनका टाइम कम होता है, जो जमहूरी रास्ते से आते हैं वो अपना टाइम पूरा करते हैं। आप ये देखा आपने, जो हुकूमत वो 4 सीटों पर बनी हुई है, और 4 सीटों के ऊपर कैसे अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जिनको कहते थे मैं चपड़ासी ना रखूं, इस वक्त उनके एतादी हैं, इस वक्त उनके वजीर हैं। जिसको कहते थे पंजाब का सबसे बड़ा जो है वो डाकू, आज उनका एतादी है, आज इनकी कोलिशन के अंदर है और कुछ वोट उनको मिले हुए। जिनको ये कहते थे कराची की पाकिस्तान की सबसे बड़ी टारगेट किलर जमात, आज इनकी नफीस जमात बनी हुई है, उनकी सीटें इनके साथ हैं। जिसको ये सूबे का जो है वो लॉलीपॉप देकर जो है वो खुसरे मुख्तार को कहा कि हम आपको सूबा बना के देंगे, आज उसको इन्होंने साथ जोड़ा हुआ है। अख्तर मेंगल साहब बलूचिस्तान से थे, वो इनका साथ छोड़ गए। 4 सीटों पर जो लोगों को कमज़ोर उनकी बात ये कि जड़ें हों तो वो चले जाते हैं, तो हिलाने की देर है। और जो हिलाने के लिए जो है वो मुश्तरका तौर पे जो PDM जलसे कर रही है, जनवरी का इनको जो है वो हमने इनको बता दिया है कि जनवरी तक ये नहीं गए तो हम इस्तीफ़े दे देंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस आलमी वबा के अंदर हमें क्या करना चाहिए। इस आलमी वबा के अंदर बात ये है कि इस वक्त हुकूमत जो शोर कर रही है कि बात ये है कि कोरोना जो है वो अपोजिशन जमातें जो है वो फैला रही हैं, लेकिन मेरा भी सवाल ये कि इमरान खान ने कन्वेंशन सेंटर के अंदर क्या आवाम से खिताब नहीं किया आज से कोई 20 दिन पहले? क्या टाइगर फोर्स से इमरान खान साहब ने 12,000 नौजवानों को खड़ा होकर बगैर मास्क के उनको ये नहीं कहा कि आप लोग जो है वो तैयार रहें? क्या इन्होंने नोटिफिकेशन की तकरीब फैसलाबाद में नहीं मनाई? क्या इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं, जिस ज़ोर तौर से इलेक्शन मुहिमों के अंदर इन्होंने हिस्सा लिया और चीनी बांटी, लोगों को गुमराह किया, क्या उस वक्त कोरोना नहीं था? कोरोना जैसी आलमी वबा है, लेकिन मैंने बताया कि 2018 का जो कोरोना है वो ज़्यादा सख्त है। इस वक्त हमारी जो ऐसे भाई हैं, हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो पाकिस्तान में रहने वाले जो लोग हैं, बिल्कुल इस वक्त जो है वो कशमकश के अंदर हैं, सफ़र कर रहे हैं, और इस वक्त आलमी वबा भी है। लेकिन मैं आपको पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से यकीन दहानी कराता हूँ कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई भी इवेंट जो पाकिस्तान के अंदर जो कम्युनिटी सेटअप के ऊपर हो, हम न कभी अल्लाह ना करे हम उसको कभी भी हमने मंसूबे नहीं बनाए, न उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए हैं। अपने जो इवेंट्स हैं सिंध में जो होंगे वो इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी जो है वो साथ रही है और आगे जाके भी साथ साथ रहेगी। हुकूमत वफ़ का काम होता है, ज़िम्मेदारी होती है
کہ عالمی وبا ہو چاہے وہ نگانی آفات ہوں، عالمی وبا کے اندر ہمیں یقین دہانی کرائیے تمام جتنے ہمارے علماء جو پاکستان میں موجود ہیں، جو خاص طور پہ سندھ میں موجود ہیں، سیاسی جماعتیں، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے. اسی طریقے سے کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے جو ہے انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے. ایون ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے، جس پہ سعید غنی صاحب نے کہا کہ ہم اسکول نہیں بند کریں گے، ان کی ایسوسیشن میں بھی جو ہے انہوں نے ہم سے میمورنڈم سائن کیا اور کہا کہ ہم کورونا جیسے ایسے جو ہے وبا کے اندر ہم چاہے وہ ایس او پیز جو آپ لوگوں نے جاری کی ہے، جس پہ ہینڈ سینیٹائزر ہے، چاہے وہ ماسک ہے، چاہے وہ گلفس ہیں، ہم اس کو پروپر طریقے سے ہم اس کو دیکھیں گے. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ 2018 کی جو سلیکٹڈ حکومت ہے، اس وقت زیادہ ہم پہ اس وقت جو وزن ہے اس حکومت کا ہے. تو عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست کا جو نعرہ لگا کے اس ملک پہ مسلط ہوئے ہیں، مدینہ کی ریاست پہ جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں، مدینہ کی ریاست کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سچ پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. سچ کیا انہوں نے اس قوم سے وعدے کیے کہ میں 100 دن میں آؤں گا، میں گورنر آفس کو گراؤں گا، میں ان کو جو ہے وہ لائبریری بناؤں گا، پی ایم ہاؤس کو گراؤں گا، یونیورسٹی بناؤں گا، عافیت صدیقی کو میں لے کر آؤں گا، میں غریب آدمی بغیر علاج نہیں سوئے گا، امیر آدمی ٹیکس دے گا. آج غریب آدمی کے ساتھ جو ادوات انہوں نے 300 سے لے کر 700% تک مہنگی کر دی. آج دیکھ لے غریب آدمی کس طریقے سے علاج جو ہے وہ کروانا اس کے لیے جو ہے وہ انپاسبل ہو چکا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ ہم 100 دن کے اندر جو ہے وہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے، ہم خودکشی کریں گے. اس 100 دن کے اندر جو ہے وہ IMF کے پاس نہیں جائیں گے، IMF ہمارے پاس قرضہ لینے کے لیے آئے گا. پھر جب 100 دن گزرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست کے دعوے دار جو دعویٰ کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ ہٹلر نے جھوٹ نہ بول کے یا یو ٹرن نہ لے کے بڑی غلطی کی، جبکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارا سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدبخت ہے وہ انسان جو جھوٹ بولے، بدبخت ہے وہ انسان جو وعدہ خلافی کرے، بدبخت ہے وہ انسان جو امانت میں خیانت کرے. آج اس ملک پر مسلط کیے ہوا وزیر اعظم صاحب وہ اپنے آپ کو پراؤڈ محسوس کرتا ہے کہ وہ جھوٹ کہتا ہے، لیکن ایسے جو سازشی لوگ ہوتے ہیں جو اس ملک کے اندر منصوبے بنا کے آ جاتے ہیں، اس کو نہ تو عوام معاف کرے گی، نہ تو ان کو جو ہے وہ آنے والا وقت معاف کرے گا. میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس کورونا جیسے جو ہے وہ وبا کے اندر صرف بات یہ کہ PDM ہی نہیں، اس کی ذمہ داری حکومت وفد جو موجود ہے. جب یہ کورونا کا پہلا کیس 28 فروری کو ڈائگنوس ہوا تو وزیر اعلیٰ سندھ نے ہاتھ جوڑے تھے. اس وقت نہ ہمیں ہائی نو تھی اس کورونا کے بارے میں، اور جو حالات بنے ہوئے تھے وزیر اعلیٰ نے اس وقت ہاتھ جوڑے کہ ہم معیشت بنا لیں گے. عمران خان صاحب عوام سے بنتی کی تھی نہیں بنے گا تو انسان نہیں بنے گا، لیکن اس وقت بھی ہم پہ لوگوں نے وفاق میں بیٹھنے والی جو لوگ تھے ہم پہ تنقید کی، ہم پہ جو ہے وہ تنقید کر کے ہمارے خلاف منصوبے بنانے کی کوشش کی. حالانکہ چائنا جیسا ملک اس عالمی وبا سے نکلنے کے لیے جو احتیاطی تدابیر انہوں نے پاکستان کو دی تھی، جو WHO نے دی تھی، پہلا ان کا کام تھا جتنی بھی ٹیسٹنگ کٹس ہیں تیار کرنا، دوسرا ٹیسٹنگ کٹ کے تھرو لوگوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا، تلاش کرنا، ان کو کوارنٹین سینٹر بنانا، ان کو آئسولیٹ کرنا اور پھر لاک ڈاؤن لگانا. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، سندھ حکومت نے بھی اسی احتیاطی تدابیر پہ WHO کی دی ہوئی پہ عمل کیا، اور WHO نے خود وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ اپریشیٹ کیا. نہ کیا تو وزیر اعظم صاحب نے نہیں کیا، جس پر ہم کل رو رہے تھے. اس وقت وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے، فلو ہو جائے تو سمجھیں کرونا نہیں ہے. تو کرونا کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اگر یہ کچھ نہ ہو؟ تو آج وزیر اعظم صاحب کو کرونا یاد آ گیا. آج ان کی کابینہ میں بیٹھنے والے لوگ، بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کے اندر کہ ایک طرف جو ان کی کابینہ کے اندر NCC کے جو اجلاس ہو رہے ہیں، کیونکہ آپ خود بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے، عوام خود دیکھ رہی ہے، NCOC کی جو میٹنگ ہو رہی ہے، نہ تو یہ کسی جو ہے وہ ڈاکٹر کو ساتھ بٹھا رہے ہیں، نہ تو پیرامیڈیکل اسٹاف کا کوئی عملہ ساتھ بٹھا رہے ہیں، نہ ماہرین ساتھ بٹھا رہے ہیں جو ان کو یہ بتائیں کہ کرنا کیا ہے. اس پر جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ اسپورٹ کی جو ہے وہ پہ فیصلے وہی کرتے ہیں، آٹے بوران پہ فیصلے وہی کرتے ہیں، ملک کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو اپوزیشن کو جو ہے وہ بند کیسے کرنا وہی فیصلے کرتے ہیں، چاہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ ہو اس پہ فیصلے وہ کرتے ہیں، معیشت پہ فیصلے وہ کرتے ہیں. ایسی وبا کے اندر سندھ حکومت نے ماہرین سے فیصلے لیے تھے، ڈاکٹر سے فیصلے لیے تھے، پیرامیڈیکل اسٹاف نے جو ہمیں جو سم دی تھی ہم نے اس پہ جن کے من اس پہ ہم نے عمل کیا تھا. لیکن بدقسمتی اس وقت جو NCC کے فیصلے ہو رہے ہیں، نہ تو اس میں ماہرین کو بٹھایا جا رہا ہے، نہ پیرامیڈیکل اسٹاف کا عملہ بٹھایا جا رہا ہے، نہ ڈاکٹر سے رائے لی جا رہی ہے. لیکن ہم یہ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ جہاں NCC کی جو اجلاسز ہو رہے ہیں، NCOC کے فیصلے آ رہے ہیں، من ہم اس پہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اس پہ جلد وہ ہے وہ وفاقی حکومت کے ساتھ اور ایسی وبا کو ہم کنٹرول کر سکیں.
کرسمس نیو ایئر کے اوپر میں تمام جتنی ہماری جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے مسیح بھائی ہیں ان کو ایڈوانس میں ان کو مبارکباد دوں گا. لیکن اس وبا کے اندر ہمارے لیے 2018 وہ زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ آپ اور ہم نے مل کے سفر اس وقت کر رہے ہیں. اس سفر سے جب ہی نکلیں گے جب اس حکومت کا خاتمہ ہوگا. پے الف سے پنجاب، کاف سے کشمیر، سین سے سندھ، تے الف نون تان جو کہ بنتا ہے بلوچستان، اور یہ خوبصورت بنتا ہے پاکستان. پاکستان کے بعد پوری دنیا میں ہماری آل جو کرسچن کمیونٹی ہے، ان تمام دوستوں کو، بھائیوں کو میری کرسمس، ہیپی نیو ایئر. میری دعائیں، نیک تمنائیں، میری تمام دعائیں سب دوستوں کے ساتھ اور بھائیوں کے ساتھ ہیں. تھینک یو ویری مچ نعیم اوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے. ہم آپ کے نہایت مشکور ہیں، شکرگزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے BTL چینل کو ٹائم دیا، اور ہم اب اس پروگرام کو جو ہے وہ اختتام پذیر کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.